آج کا جو ماحول ہے، آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اسلام کے لیے، اپنے دین اور دھرم کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ کوئی تو بولیے بھائی، ادھر اس طرف۔ اس کے بعد والا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے آپ کا ذوالقعدہ والا مہینہ۔ اب اسلامی اعتبار سے یہ مہینوں کے آخری مہینہ ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ، یہ 11واں، اس کے بعد 12واں، اس کے بعد پھر محرم شروع ہو جائے گا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں خاص کام کیا جاتا ہے، 10ویں تاریخ کو، اس کو نہر بولتے ہیں، قربانی بولتے ہیں۔ اور قربانی کے لیے تو مسلمان تیار ہے، قربانی کریں۔ کیوں نہیں کریں گے مولوی صاحب؟ ہم تو مسلمان ہیں، قربانی کریں گے۔ اچھا، کتنے کا جانور لیے ہو مولوی صاحب؟ بہت بڑا جانور لیے ہیں۔ اپنے یہاں ویسا جانور کسی نے نہیں لیا، 20,000، 25، 30، اور شہروں میں چلے جائیے تو باقاعدہ آج کل شوبازی کا کام ہونے لگا، دکھاوا، ریاکاری۔ 10 لاکھ روپے میں ہم نے یہ جانور لیا ہے۔ کیوں؟ ارے مولوی صاحب، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اللہ۔ 10 لاکھ میں ہم نے لے لیا، پورے محلے میں سب سے ہائی لیول کا ہم نے قربانی دیا ہے، 10 لاکھ روپے کی قربانی۔ اچھا، 10 لاکھ روپے کی تم نے قربانی دی؟ جی ہاں، ہمارے یہاں کسی نے اتنی مہنگی قربانی نہیں دی۔ چلو، بڑی اچھی بات ہے بھائی، آپ نے 10 لاکھ روپے کی قربانی دی۔ 15 روپے کی، 15,000 روپے کی آپ نے قربانی دی، 15 لاکھ روپے کی۔ اللہ رب العالمین کی یہاں یہ معنی نہیں ہے اور یہ اہمیت والی بات نہیں کہ آپ نے کتنے لاکھ روپے کی قربانی دی، یہاں بھی اس بات کے اوپر گامزن ہے، اور اللہ رب العالمین کی درشٹی اور اس کی نظر میں یہ سب سے اہم والی بات ہے کہ آپ نے وہ قربانی اللہ کے لیے کی کہ وہ قربانی لوگوں کے لیے کی۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے، لوگوں کے لیے آپ نے کی، کوئی معنی نہیں، اللہ کے لیے کی تو وہی سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگوں میں ریاکاری آ چکی ہے، دکھاوا آ چکا ہے۔ ہم اتنے روپے کے جانور کے قربانی دے رہے ہیں، ہمارا جانور ایسا، ہمارا جانور ایسا ہے۔ یہ تو خاص مہینے میں خاص جانور کے اوپر خاص شرطیں پائی جاتی ہوں، تب قربانی آپ کی قابل قبول، اور آپ کی قربانی شاید کہ آپ کے دل کے اوپر، تقویٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے یہ جانور قربانی کی تو میری قربانی اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر ہی لیا ہے، بلکہ وہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ قربانی کرنا آپ کا کام ہے اور قربانی قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کی چاہے قربانی قبول کر لے اور جس کی چاہے قربانی قبول نہ کرے، اور جس کی کیا مومنوں کے قربانی اللہ قبول کرتا ہے، متقیوں کے قربانی قبول کرتا ہے، دینداروں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانی کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا قرآن کریم میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ اللہ تو متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ یہ مسجد جو آپ کے یہاں بن رہی ہے، ابھی اسی کے تعلق سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔
یہ مسجد جو آپ یہاں بنی جا رہی ہے اور اسی کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے مال کو دیا، اپنے پیسے دیے، اپنی زمین و جائیداد کا مال اٹھا کر کے مسجد کے لیے دیا، بہت اچھی بات ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تو یہ تو سوچو کہ آپ مال اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ مال اللہ کے لیے کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں آپ مال کیوں دے رہے ہیں؟ 2 بجے رات کو چندہ ہو رہا ہے، 2 ہزار 4 ہزار 10 ہزار کی قربانی آپ پیش کر رہے ہو۔ کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں پیش کرتے ہیں۔ آپ قربانی کیوں دے رہے ہو؟ مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کی قربانی کا مطلب یہ اور قربانی کا مقصد یہ ہے ہمارا اور آپ کا اللہ کے نزدیک محبوب بن جانا، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جانا، اللہ کی نظر میں اور اس کی درشٹی میں پیارے بن جانا۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آدمی اگر اپنے ماں باپ کی بات کو مانتا تو اپنے ماں باپ کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کی بات کو مانتا ہے تو اپنے بیوی وہ اپنے شوہر کی نظر میں اچھا ہے۔ بیوی کہے فلاں چیز بناؤ، تیکھی بناؤ، میٹھا بناؤ، ایسا بناؤ، ایسا بناؤ، اور اگر اس کی بیوی اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق کوئی کام کرتی ہے تو اپنے شوہر کی نظر میں وہ بہت ہی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی قربانی کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہ رہا ہے، اللہ کی نظر میں اور اللہ کی درشٹی میں وہ پیارا بننا چاہ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو قربان کر رہا ہے، اپنے ہر چیز کو قربان کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا وہ ذرا نظریہ دیکھیے اور قرآن کریم کو دیکھیے کہ اے میرے بندو، تم اپنے مال کو قربان کر رہے ہو، تم اپنے مال کو قربان کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑے تو تمہیں اپنی جان کی بھی قربانی دینی ہوگی، جان کی بھی قربانی۔ جانور کی آج قربانی کر رہے ہو آپ، اب 1 مہینہ کے بعد 15-20 دن 25 دن کے بعد جو 10 ذی الحجہ کے دن آدمی قربانی کرے گا سسٹم سے، جانور کے اندر جتنی شرائط موجود ہو وہ شرائط پائی جانی چاہیے۔ خاص دن نماز کے بعد اگر قربانی کرتا ہے تو وہ سنت ابیکم ابراہیم، اپنے ابراہیم کی سنت کو وہ ادا کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کی سنت کو وہ ادا کر رہا ہے۔ اور تمام نبیوں کی زندگی میں یہ سنت رہی ہے کہ ہر دھرم اور ہر مذہب کے اندر قربانی کا وجود پایا جاتا ہے، اس کے یہاں بلیدان پایا جاتا ہے۔ اسلام کے یہاں بھی قربانی کا نظریہ معلوم ہے اور اسلام بھی قربانی ہی چاہتا ہے۔ ہم سے اور آپ سے اسلام قربانی چاہتا ہے، مال کی بھی، جان کی بھی، زمین و جائیداد کی بھی، وقت کی بھی، ہر چیز کی قربانی اسلام چاہتا ہے۔ صرف جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا دینا یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دینا۔ اللہ کہے اٹھو تو بندہ اٹھ جائے، اللہ کہے بیٹھے تو بندہ بیٹھ جائے، اللہ کہے ایسی زندگی کاٹو تو بندہ ویسی زندگی کاٹے، اللہ کہے یہ حلال ہے اور بندہ اس کو حلال سمجھے، اللہ کہے یہ حرام ہے بندہ اسے حرام سمجھے۔ اللہ کہے اے میرے بندے قرآن پڑھنا یہ مجھے بڑا پسند ہے، اور بندہ قرآن کی تلاوت کرے اور اسلام کے لیے اور اسلام سیکھنے کے لیے رات کی تاریکی میں جا کر کے اسلام سیکھے۔ یہ ساری قربانیوں کا نام بھی قربانی ہے۔ صرف جانور کی گردن کے اوپر چھری چلا دینا یہ قربانی نہیں کہلاتا ہے، جانور کے اوپر چھری چلا دینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد تو یہ، اصل مقصد تو جانور کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب جانور کی قربانی کرے تو اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھا لے کہ اللہ آج جانور کے اوپر چھری تو چل رہی ہے، اگر کر ضرورت پڑے میری گردن کے اوپر، میری زندگی کے اوپر، میری دولت کے اوپر، میری بیوی اور بچوں کے اوپر، میری زمین و جائیداد کے اوپر، تو اللہ تو گواہ رہنا کل میں اپنی تمام چیزوں کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اصل قربانی۔ جانور کے اوپر چھری چلا دینا
بہت بڑی بات تھوڑی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آج جانور کے اوپر چھری چل رہی ہے، اس سے پہلے اپنے اوپر چھری چلنی چاہیے. کتنے لوگ اللہ کی قسم، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اوپر چھریاں نہیں چلا رہے، اسلام کو اپنے اوپر فالو نہیں کر رہے. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، لیکن قربانی کر رہے. کیوں؟ مولوی صاحب گوشت کھانے